وہ شجرے کا حق بھی ادا کر رہا ہے، وہ شجرے کا حق بھی ادا کر رہا ہے جو بندہ علی سے وفا کر رہا ہے، وہ شجرے کا حق بھی ادا کر رہا ہے جو بندہ علی سے وفا کر رہا ہے۔ نہیں کوئی شیعہ نمازوں کا منکر، یہ حرکت کوئی دوسرا کر رہا ہے۔ نماز امر ہے اور اولی الامر حیدر، عبادت سے کس کو جدا کر رہا ہے؟ لگا کے عزاداریوں پہ تو فتوے، بھلا سوچ کس کو خفا کر رہا ہے؟ اور ان دو مصروں پہ ہر وہ عزادار واجب سمجھ کے بولے جو بطول کے مجرم پہ تبرہ صرف تبرہ نہیں سمجھتا، اپنا دین سمجھتا ہے۔ بھلا سوچ کس کو خفا کر رہا ہے، بھلا سوچ کس کو خفا کر رہا ہے؟ اور کرے نہ جو زہرا کے دشمن پہ لعنت، تو پھر اس پہ لعنت خدا کر رہا ہے۔ عزیزان گرامی، مولا امیر المومنین کا فرمان عالی شان ہے، کلام کرو تاکہ پہچانے جاؤ۔ میں بولوں گا تو یہ میرا تعارف ہے، آپ بولیں گے تو یہ آپ کا تعارف ہے۔ کائنات میں ہر ایک انسان کا اپنا اپنا تعارف ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ تاجر بولے گا تو وہ چاچا جی تجارت کی بات کرے گا، لوہار بولے گا تو وہ لوہے کی بات کرے گا، ڈاکٹر بولے گا تو وہ مریض کی بات کرے گا۔ انہیں پتہ لگتا ہے وہ کس نو کتنی گرمی لگی گی۔ مریض بولے گا تو وہ اپنے سکھ اور چین کی بات کرے گا، اور جب عزادار بولے گا تو وہ صرف اور صرف حسین کی بات کرے گا۔ الحمدللہ اتنی ہی توجہ مجھے آپ کی مزید درکار ہے۔ مجلس عزاد کی زینت کے لیے جتنے عزاداروں کی ضرورت ہوتی ہے آپ اس سے زیادہ تشریف فرما ہے۔ لمحہ ایک میں نے ضائع نہیں کرنا، ایک حاضری دے کے آ رہا ہوں، دو مزید حاضریاں ہیں، وقت کوئی نہیں، وقت بچاتے ہیں۔ پہلا مصرع میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے لگا ہوں کہ کہا جو دین نے اب سانس کم نکلتے ہیں۔ توجہ سرکار، گرمی کا علی والے کے عقیدے پہ کوئی اثر نہیں ہو سکتا۔ 107 چک کے دا پوری دنیا چک نہ ہے عزاداری دے حوالے نہ، سارے وہ چہرے نے جنہوں میں پرسنلی جانداں۔ سچ ہے کہ ایک چھوٹی جی گل کر کے دوجا مصرع تواڈے حوالے کرداں، اور اس مصرے تے فیصلہ ہو جائے گا۔ گلی محلے چ بھی لڑائی ہو جائے نا جی، چھوٹا جا ڈسپیوٹ ہوئے، چھوٹی جی لڑائی ہوئے، چھوٹا جا مسئلہ ہوئے، بندے گلی سے باہر نہیں نکل دے۔ اتنی ساری تمہید ہے دوسرے مصرے دی، تے دوسرا مصرع حوالے کرن لگا۔ معرفت دا امتحان ہے، عقیدے دا امتحان ہے، جتنا حسین اندر موجود ہے اتنے ہاتھ ہواز بلند ہو جان گے۔ کہا جو دین نے اب سانس کم نکلتے ہیں، ایک باری اور سنو، کہا جو دین نے اب سانس کم نکلتے ہیں، کہا حسین نے پھر گھر سے ہم نکلتے ہیں۔ بولیا کرو یار، حسین نہیں بول دے نہیں ایسے کرے، ہاتھ چاہ کے بولو حیدری۔ میں ولایت کی گرمی سے آپ کے دل گرمانا چاہتا ہوں، بہترین انداز سے آپ بولے ہیں، 70% بندے بولے، جو 30% نہیں بولے آپ کو ساتھ ملاتا ہوں۔ کوئی تمہید کوئی نہیں، کوئی نثر کوئی نہیں، کوئی وضاحت کوئی نہیں۔ کہا جو دین نے اب سانس کم نکلتے ہیں، جیڑے ہاتھ علم چاندے نے وہ ہاتھ ہونے میں ویکھ لینے نے۔ کہا جو دین نے اب سانس کم نکلتے ہیں، کہا حسین نے پھر گھر سے ہم نکلتے ہیں۔ اور وہ جس کو دشت میں تنہا سمجھ کے مار دیا، اور گلی گلی میں اسی کے علم نکلتے۔ علم والا ہاتھ بلند ہوئے، حیدری۔ کیا بات ہے، آپ سلامت رہیں جی، آپ کے کیا کہنے میرے بھائی، آپ سلامت رہیں۔ وہ جس کو دشت میں تنہا سمجھ کے مار دیا، گلی گلی میں اسی کے۔ یا تسی یا مادہ کر لیندے ہو، پڑھن تے دل کرن لگ پوندا ہے۔ ہن اگلا سفر جی میں بھی ہے، ایک روپائی سامنے کوئی نہیں، لیکن تواڈے معیار سماعت مجبور کیتا ہے۔ بلا فصل پہلا مصرع آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے لگا ہوں کہ جج بھی حسین کا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بیداری ہے۔ جج بھی، اجے میں آدھا مصرع پڑھے ہے اور معیار معرفت اتنا بلند ہے، جج بھی حسین کا ہے، اپیلیں حسین کی۔ جج بھی حسین کا ہے،
अपीलें काफिया लुत्फ लेने काफिए दा शायर मिजाज बंदे तशरीफ फरमाओ जज भी हुसैन का है और शायर नू मजमा पढ़ांदा है दाद दे के वो तुसा इतनी ज़्यादा दे दी है तुसी हुण फस गए हो जज भी हुसैन का है अपीलें हुसैन की कौन दाद देगा इस मिसरे की भारी है इस जहां से दलीलें हुसैन की भारी है इस जहां से दलीलें हुसैन की जेड़ा बंदा हुसैन दी सबील दा पानी पी चुके है उस बंदे दा हाथ थल्ले नहीं रहन लगा बाकियां दी अपनी मर्जी है जज भी गल बड़ी वड्डी करन लगा मजमा बड़ा वड्डा है इंतजाम बड़ा वड्डा है नीयत बड़ी कमाल है जज भी हुसैन का है अपीलें हुसैन की भारी है इस जहां से दलीलें हुसैन की और काबा ने करबला से कहा एहतराम से ओए ज़मज़म का आसरा है सबीले हुसैन के जिद्दा कीदा बोले ना यार जिद्दा कीदा हाथ चाह के बोले मालिक आपको सलामत रखे जियो भाई हाथ चाह के बोलो क्या बात है काबा ने करबला से कहा एहतराम से काबा ने करबला से कहा एहतराम से ज़मज़म का आसरा है यार सारे मौला दे मातमी बैठे हो सारे मेरे मौला दे अज़ादार बैठे हो सारे हुसैन दे मातमदार बैठे हो ते दिल बन गया तुहाडा बोलना वेख के कि मैं 4 मिसरे मातमियां दे भी पढ़ाए देखें वली अल्लाह बनाता है गौस अल्लाह बनाता है कुतुब अल्लाह बनाता है कलंदर अल्लाह बनाता है अब्दाल अल्लाह बनाता है नबी अल्लाह बनाता है पैगंबर अल्लाह बनाता है रसूल अल्लाह बनाता है ऐथे बोलो ते गल दा लुत्फ है मातमी कौन बनाता है हाँ जेड़े मातमी ने हाथ बुलंद होए ने जो मातमी है उसका हाथ बुलंद हुआ है मालिक तेरा हाथ सलामत रखे अभी हाथ में देख लूँगा मातमी कौन बनाता है यही नस्र थी यही वजाहत थी जहाँ मजमा परेशान करे ना जाकिर को वो वहाँ गुफ्तगू का सहारा लेता है वो वहाँ खिताबत का सहारा लेता है यार बेदार इतने बैठे हो मैं मिसरा भेजन लगा मातमी कौन बनांदा है और शायर इम्तिहान लेता है मजमे का जो पहले मिसरे पे मिल गया फिर चौथे मिसरे पे मेराज का सफ़र है उसी से अंदाज़ा है ये चौथा मिसरा कैसे सुनेंगे आपसे खसूसी दुआ जितने अली वाले पीछे तशरीफ़ फरमा है जितने बाहर खड़े हुए हैं मातमी है कौन अल्लाह करे पहला मिसरा पहुँचे ये ख़ास इंतखाब है ज़हरा के चैन का नहीं जेड़ा इंतखाब है यार वो बंदा बोले जिदे हाथ नु शरफ हासिल है मातम दा वो बंदा ज़रूर बोले यार ये खास जिसके जहन में गर्मी है उसकी अपनी मर्जी वरना यहाँ तो विलायत अली केस ही चल रहे हैं गर्मी तो महसूस ही नहीं हो रही मातमी है कौन ये खास इससे पहले एक बात बावजूद खड़ा हूँ मालिक की कफनी में खड़ा हूँ मिंबर की इज्जत गवाह है ये कुरान पे मेरा हाथ है इससे पहले ये ख्याल सुना हो पीर शबीर शाह जी गारंटी दो अपने पूरे मजमे दी एक बंदा भी ना बोले बंदे हाथ है मेरे सात चक वालों मेरी जाकरी की पहली मजलिस भी 7 चक की है आप लोगों के साथ ऐसा कल्बी अकीदा ऐसी कल्बी वाबस्तगी समझता हूँ अगर ये चौथा मिसरा ये ख्याल इससे पहले सुना हो हाथ बांध के कह रहा हूँ दाद न बनती हो तो बिल्कुल न देना अगर न सुना हो बात नहीं हो फिर ऐसे बोलना जैसे मातमी को बोलना चाहिए मैं मातमी की इज्जत पर रहा हूँ ये खास इंतखाब है ज़हरा के चैन का ये खास इंतखाब है ज़हरा नहीं आंदे यार ख्याल रोज रोज ये खास इंतखाब है ज़हरा के चैन का मकरूज है अताए शहे मशरकैन का और कुल अंबिया नबी का पसीना है दोस्तों लेकिन ये मातमी है पसीना हुसैन का ओए होए 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 जड़ा मातमी हो के चुप यार ओदी अपनी मर्जी है हाथ जाके बोलो हैदरी क्या बात है जी तेरी क्या बात है तेरा होना वंड है यार तेरा बोलना वंड है सच्ची गल है हलाल ज़ादों का बोलना कमाल बात है और मैं ना बंदे ज़बरदस्ती बिल्कुल अली नू ना मनन कोई लोड़ ही कोई नहीं हुर्मत नूरे जली छोड़ के जा सकते हो तुम विलायत की गली छोड़ के जा सकते हो और छोड़ सकते हो अगर माँ की शराफत प्यारे फिर इजाज़त है अली छोड़ के जा सकते हाय 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 गल है हर बंदे दे वस दा रोग ही नहीं अली नू मनना बंदा जन्नत वास्ते ते अली मनदा ही नहीं मनदा ही तां है जे मां दा किरदार बच जांदा है अच्छा मैं 2 मुसद्दस हैं वो उनका मुझे आते ही हुक्म हुआ आप अल्हम्दुलिल्लाह बेदार हैं पहले ही बेदार थे मज़ीद मेरे साथ आप मिल गए हैं तो मैं वो जो हुक्म था मुझे बार बार इशारा भी भाई की तरफ से हो रहा है कि वो ज़रूर पढ़िएगा इसके बाद एक नज़म है और एक जुमला ज़िक्र मुसाहिब का जैसे ही मेरा कोई भाई तशरीफ़ लाएगा मेंबर उसके हवाले कर दूंगा
حسین چاہے تو جسم اپنا وجود حق کی دلیل کر دے. میں آرام نال تاں مسدس شروع کیتا ہے تو سداد بڑی دینی ہے. حسین چاہے تو جسم اپنا جڑا تھکدا کو نہیں بندہ. حسین چاہے تو جسم اپنا وجود حق کی دلیل کر دے. حسین آدھے کس نوین حسین آئے نماز پر تو نماز کو ہی طویل کر دے. اللہ اکبر اللہ اکبر کیا بات ہے. حسین آئے نماز پر تو نماز کو ہی علی اصغر دا نوکر کتھے بیٹھا بھائی تیجا مصرع پڑھن لگا. حسین آئے نماز پر تو نماز کو ہی طویل کر دے اور حسین چاہے تو پیاس کو ہی جہان بھر کی سبیل کر دے. میں اج ہون چوتھا مسدس پڑھدا پیا تسی تھک بھی گئے ہو. حسین چاہے تو پیاس کو ہی جہان بھر کی نہ ایسے نہیں. چوتھا مصرع نتیجہ ہے میرے مسدس کا اب تک کا. اور یہ میں نے ضائع میرا پتر بیٹھ جاؤ میرا پتر اللہ تیری زندگی کرے بیٹھ جاؤ. چوتھا مصرع اتنا قیمتی کہ میں نہیں چاہتا کہ میں اس طرح پڑھا تو بالکل ضائع ہو جائے. حسین کس عزت کا مالک ہے. حسین کس اقتدار کا مالک ہے. حسین جس کی سانسوں میں رہتا ہے. حسین جس کی دھڑکنوں میں رہتا ہے. حسین جس کی رگ رگ میں بستا ہے. جس کا ہاتھ حسین کا ہے. جس کا دل حسین کا ہے. جس کی آنکھیں حسین کی ہیں. جس کی زبان حسین کی ہے. اس کے لیے چوتھا مصرع پڑھنے لگا ہوں. اگر اس کا ہاتھ ماتم کی صدا کے ساتھ سینے پہ آتا ہے اور سینے پہ نہیں آتا در پردہ یزید کے منہ پہ تماچا ہے اس حسینی ماتمی کا ہاتھ نیچے نہیں رہے گا. حسین چاہے تو جسم اپنا وجود حق کی دلیل کر دے. حسین آئے نماز پر تو نماز کو ہی طویل تو کوشش کر چپ کرنے دی. حسین آئے نماز پر تو نماز کو ہی طویل کر دے اور حسین چاہے تو پیاس کو ہی جہان بھر کی سبیل کر دے. اور حسین چاہے تو اپنے قاتل کو سر کٹا کے ذلیل کر دے. سارے ہاتھ سے آ کے بولو تیری کیا بات ہے. حسین چاہے تو اپنے قاتل کو سر کٹا کے ذلیل کر دے. جس بات کے لیے میں نے مسدس شروع کیا حسین چاہے تو اپنے قاتل کو سر کٹا کے ذلیل کر دے. صرف ماتمی بولے کہاں کی صدیاں کہاں کے لمحے یہ کب مہینوں میں جی رہا ہے. وہ صدائے ماتم بتا رہی ہے حسین سینوں میں جی رہا. جس کے سینے میں ہے یار تیرے کیا کہنے. صدائے ماتم بتا رہی ہے حسین سینوں میں جی رہا ہے. اچھا میں ان 4-5 نظمہ نے جی میرے سامنے تے میں جن نظمہ چو جیڑی ایک سلیکٹ کیتی ہے جی بسم اللہ مالک قبول فرمائے جی مالک قبول فرمائے. او بھائی عقیل محسن نقوی ایک جگہ تے جشن پڑھ دے پہ ہے ان جی ایک ہی مومن آ کے نیاز دیتی تے انہوں نے کہا جو تواڈے چو بھی کسی دا دل ہوئے تے میں محسوس نہیں کرتا. پہلا مصرع اور نظم میں پنجابی پڑھنے لگا ہوں جی. اللہ تیری زندگی کرے بالا نہ بول کو بندے نے شک نہ پایا جائے یار. نظم میں اردو نہیں نظم پڑھنے لگا ہوں پنجابی. 2 سال پہلے یہ نظم کہی تھی 4 دفعہ پڑھی ہے. پہلی دفعہ جھنگ میں پڑھی تھی 18 ہزاری پھر چکوال پڑھی ایک دفعہ ریاست میں کہیں پڑھی چوتھی بار آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں. تسی اتنا سونا بولے ہو ایڈا سونا تسا سنے ہیں. پہلا مصرع وصول ہو گیا تے نظم دے 4-5 شعر میں ضرور پڑھاں گا او دے بعد ذکر مصائب کرساں. پہلا مصرع نہ سنیا تے پھر میں روٹین دی کسی گل چلا جاواں گا. اور میں چونکہ اردو شاعر ہوں پنجابی لفظ بول لینا انکل جی مصرع بول لینا یا پنجابی چھوٹی جی گل کر لینا ہور گل ہے. پوری نظم پنجابی دی پڑھنا ایک ہور گل ہے. توجہ ہے نا جی. پہلا مصرع وصول کرو تے ممبر دی عزت دی قسم میں باوضو کھلوتا تحفہ ہے تواڈے واسطے. پہلا مصرع سن لو کہ کوئی دنیا تے نہیں دس سکدا میں یار علی دیاں پتراں دا. کیا بات ہے. بزرگوں کے ہاتھ بھی بلند ہو گئے بھائی بزرگوں کے ہاتھ بھی بلند ہو گئے. آپ آمادہ ہیں. میں کہا جی کوئی دنیا تے نہیں دس سکدا. چلو جی وہ بندہ تے ضرور نہ بولے جڑا دس سکدا ہے. جڑا نہیں دس سکدا انہوں بھائی جان ضرور بولنا چاہیے. کوئی دنیا تے نہیں دس سکدا میں یار اس کا کافیہ ہے علی دیاں پتراں دا. اس کی ردیف ہے کیڈا سونا لفظ ہے یار علی دیاں پتراں دا. اور علی تے علی دے پتر ہی ایسے سردار نے جنہ دا نام لئیے تے کسے میدان شرمندگی نہیں ہوندی. کوئی دنیا تے نہیں دس سکدا. ہاتھ چاہ کے بولے ہر علی آلہ.
کوئی دنیا تے نہیں دس سکتا، کوئی دنیا تے نہیں دس سکتا، کوئی دنیا تے بلا تمہید پڑھ رہا ہوں، بغیر کسی نظر کے پڑھ رہا ہوں، بغیر کسی وضاحت کے پڑھ رہا ہوں، کوئی ڈیفینیشن نہیں کر رہا، جتنی دیر میں میرے بھائی واجب آپ آ جائیں جی، آ جائیں، آپ کی موجودگی میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ کوئی دنیا تے نہیں دس سکتا میں یار علی دیاں پتراں دا، کوئی دنیا تے نہیں، گل بڑی وڈی ہے یار، میں ضائع نہیں کرنا چاہتا، کوئی دنیا تے نہیں دس سکتا میں یار علی دیاں پتراں دا۔ او دی وجہ کی ہے؟ اوہ رب کعبہ آپ بنا چھڑیا، گھر بار علی دیاں پتراں دا۔ ہاں سلامت رہو، ہاتھ چاہ کے، ہاتھ چاہ کے، ہاتھ چاہ کے۔ رب کعبہ آپ بنا چھڑیا، گھر بار علی دیاں پتراں دا۔ میرا پتر بہ جا، میں یار علی دیاں پتراں دا، گھر بار علی دیاں پتراں دا، میں یار گھر بار کافیہ ذہن وچ رکھو، بلا تمہید انجی اگلا شعر ہے، کوئی دنیا تے نہیں دس سکدا میں یار علی دیاں پتراں دا۔ رب کعبہ آپ بنا چھڑا، جدی دھڑکنا علی دے پتراں دا پیار ہے، وہ بندہ ہاتھ چاہ کے علی علی کرے گا، کوئی دنیا تے نہیں دس سکدا میں یار علی دیاں پتراں دا۔ رب کعبہ آپ بنا چھڑیا، گھر بار علی دیاں پتراں دا۔ وہ کیڈا عظیم خاندان ہے جیڑا والی سارے جگ دا ہے، ایتھے اصغر اکبر لگدا ہے، اور قرآن دی ایتا وانگو اے دیدار علی دیاں پتراں دا۔ تیری زندگی ہوئے قرآن دی ایتا وانگو اے دیدار علی دیاں۔ اچھا یار ایک شعر اتنا وڈا میرے سامنے، وہ اس شعر واسطے بالکل دل نہیں کردا مجمع اجتماع 7 چک دا ہوئے، گرد و نواز دا ہوئے، سرگودے دا ہوئے، 114 دا، 115 دا، 111 دا، 103 دا، ایسے معرفت علی علیہ بندہ نثر کر کے پڑھے۔ بھائی جان پہلا مصرع اتنا خوبصورت ہے، پہلے مصرع کی کافیہ پیمائی دیکھیے گا، کوئی دنیا تے نہیں دس سکدا میں یار علی دیاں پتراں دا۔ کوئی بندہ تے ہے نا جیڑا لہجے دا تعقب کرے گا، کوئی بندہ تے ہے نا جیڑے گل دی پیک نو سمجھے گا، کوئی دنیا تے نہیں دس سکدا میں یار علی دیاں پتراں دا۔ رب کعبہ آپ بنا چھڑیا، گھر بار علی دیاں۔ یار مصرع پہلا سمجھئے گا، بھاویں دشمن لوگ مزید ہوئے، اے مرضی نال شہید ہوئے۔ نہیں بندے تھوڑے پہنچے نہیں یار، بندے تھوڑے پہنچے ٹھنڈے ہو گئے ہو۔ بھاویں دشمن لوگ مزید ہوئے، اے مرضی نال۔ اچھا قتل ہونے کے لیے کیا ضروری ہوتا ہے؟ قاتل کے ہاتھ میں ہتھیار ہوتا ہے، مقتول نہتا ہوتا ہے، ہتھیار چلانے والا قاتل ہوتا ہے، ہتھیار سے مرنے والا مقتول ہوتا ہے۔ یہی ایک بات ہے، میں شعر پڑھنے لگا ہوں جس کے اندر علی کے بیٹوں کا اقتدار موجود ہے، اختیار موجود ہے، وہ کوشش کر کے بھی چپ نہیں رہے گا، کوئی دنیا تے نہیں دس سکدا میں یار علی دیاں پتراں دا۔ رب کعبہ آپ بنا چھڑیا، گھر بار علی دیاں پتراں دا، تے بھاویں دشمن لوگ مزید، اختیار تے بولنا یار، بھاویں دشمن لوگ مزید ہوئے، اے مرضی نال شہید ہوئے، وہ نقصان کدی نہیں کر سکتی تلوار علی دیاں پتراں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، سلامت رہے بھائی، نقصان کدی نہیں کر سکتی۔ آخری شعر جی، برادر محترم تشریف لے آئے، اسے پر میں فضائل کی ڈیوٹی اپنی تمام کر دوں گا، مالک عزت سلامت رکھے۔ ان کی موجودگی میں فضائل کا ایک شعر اور ایک جملہ ذکر مصائب کا اور ممبر ان کے حوالے۔ توجہ ہے نا میرے والے پاسے؟ ایک شعر میں پڑھنا ہے اور وہ دی میں انج داد لینی ہے جویں داد شام دی ملکہ دیندے نے، تے جویں تھانوں بھی سنن دی عادت ہے۔ 8-9 شعر نے سارے چھوڑ دیتے نے، بھائی جان دے احترام وچ ایک ہی شعر پڑھ کے تے ایک فقرہ ذکر مصائب دا پڑھنا ہے۔ کوئی دنیا تے نہیں دس سکدا میں یار علی دیاں پتراں دا۔ اب تک کی میری ذاکری کا، اب تک کی میری شاعری کا، اب تک کی جتنی تعلیم ہے، میں بڑا تھوڑا پڑھا لکھا آدمی ہوں، اب تک کی ذاکری کے سارے کافیہ ایک طرف ہے، یہ خیال ایک طرف ہے جو اب میں پڑھنے لگا ہوں۔ اگر یہ کافیہ ذہن میں ہو، ہر بندہ میں بالکل چپ کر جائیے گا، اگر ذہن میں نہ ہو پھر ایسے بولیے گا جیسے علی والے کو بولنا چاہیے۔ کوئی دنیا تے نہیں دس سکدا میں یار علی دیاں پتراں دا۔ رب کعبہ آپ بنا چھڑیا، گھر بار علی دیاں پتراں دا، جڑا والی سارے جگ دا ہے، ایتھے اصغر اکبر لگدا ہے، قرآن دی آتا وانگوں اے دیدار علی دیاں پتراں دا۔ بھاویں دشمن لوگ مزید ہوئے، اے مرضی نال شہید ہوئے، اور نقصان کدی نہیں کر سکتی تلوار علی دیاں پتراں دا۔ اور جتے اندر علی دے پتر موجود نے توجہ کرے، نقصان کدی نہیں کر سکتی تلوار علی دیاں پتراں دا۔ تے آیات دے جتنے حصے نے وہ سب حسن حسین دے قصے نے، وہ قرآن بھی بڑیا پھردا ہے اخبار علی دیاں پتراں۔ بس یہ فضائل دی ڈیوٹی میری اتنی کافی۔
اگر ایداں بھی محرم دی نہ ہوندی، 18 جیٹھ نہ ہوندی، اگر اج اکبر نو برچھی نہ لگی ہوندی، اصغر نو تیر نہ لگا ہوندا، عباس دے بازو قلم نہ ہوئے ہوندے، میں فضائل تے چھوڑ دیندا۔ فضائل مصائب بہترین انداز سے پڑھنے والی شخصیت میرے باپ تشریف فرما ہے۔ صرف 2 منٹ کی اتنی حاضری کہ شام کی ملکہ کی فہرست جو بارگاہ میں داخل ہوگی ان کی بارگاہ میں جائے گی، مصائب پڑھنے والوں میں سائل رضا کا نام بھی یاد ہے۔ سرکار مونس لکھنوی نے ایک مرثیہ لکھا شہزادے علی اکبر کی شہادت پہ، اسی مرثیے کے 6 مصرے سن لیں، ایک فقرہ اور ڈیوٹی تمام۔ غل جو لشکر میں ہوا مار دیا اکبر کو، میں پڑھ چھڑیا تو سن چھڑیا، وقت کوئی نہیں شرح کرنے کا۔ غل جو لشکر میں ہوا مار دیا اکبر کو، ہوش اپنے تنو سر کا نہ رہا سرور کو، عالیہ کہنے لگیں سونپا خدا پہ گھر کو، مار دی برچھی ستمگر نے میرے دلبر کو، مار دی برچھی ستمگر نے میرے دلبر کو۔ اگلی گل بڑی بے وسی ہے مخدومہ کی تھی، مونس لکھنوی تے مالک 1000 رحمتاں دا نزول فرمائے، اس نے کیا کیفیت پابند کی تھی ہے، مار دی برچھی، ہائے کم از کم ضرور کرنا، مار دی برچھی ستمگر نے میرے دلبر کو۔ اور کس قدر بی بی رو کے کہتی ہے، کس قدر ظلم ہوا، خون سے زمین لال ہوئی، دیکھیے لاش بھی ملتی ہے کہ پامال ہوئی۔ مالک تیری دھیاں دے پردے سلامت رکھے، سوائے غم حسین دے کائنات دا کوئی غم نہ ویکھو۔ کائنات اس تھوڑیاں ہستیاں نے جنہ دے وال ایک لمحے میں سفید ہوئے نے، اور ساریاں ہستیاں دا تعلق رسول دے گھر نال ہے۔ میں مولا حسین تے اکبر دا ایک درد پڑھنا ہے، تاریخ لکھ دی بھائی جان اس کی تائید کریں گے کہ جب مولا حسین نے اکبر کو تیار کر کے بھیجا ہے، بہت بڑا سمندر ہے اکبر کا مصائب، سارا نہیں پڑھتا، اور سچا کلو کو ضروری نہیں ہوندہ بندہ گھنٹہ گھنٹہ پڑھے تے رون ہوندہ ہے۔ ایک لمحہ درد دا اگر اندر اتر گیا تو قیامت تک رون واسطے کافی ہے۔ علامہ حسین بخش دہلوی بھی لکھے ہے، تاریخ نے لکھا ہے کہ مولا حسین نے جب اکبر کو تیار کر کے بھیجا، حسین کے بال سیاہ تھے، اکبر کے گھوڑے نے چلنا شروع کیا، حسین کے بال سیاہ تھے، اکبر میدان میں پہنچ گیا، حسین کے بال سیاہ تھے، اکبر نے لڑنا شروع کر دیا، حسین کے بال سیاہ تھے، اکبر کو امت نے برچھی کا تحفہ دیا، حسین کے بال سیاہ تھے، اکبر زین سے زمین پہ آ گیا، تیری اپنی مرضی ہے کم از کم ہائے تو ضرور کرنی چاہیے، حسین کے بال سیاہ تھے۔ اللہ جانے بوڑھا باپ جوان اکبر کی لاش پہ کیسے پہنچا، جب پہنچا ہے اس وقت بھی بال سیاہ تھے۔ تاریخ لکھتی ہے جب بوڑھا باپ علی اکبر کے پاس پہنچا ہے، اب ختم ہوگی میری مجلس، 30 سیکنڈ میں ممبر چھوڑ رہا ہوں، جب پہنچا ہے نا جوان بیٹے کے پاس، اکبر کا ایک ہاتھ سینے پہ ہے، چہرے پہ موت کی زردی ہے، حسین نے اکبر کا سر اٹھا کے زانوں پہ رکھا، اکبر کو دیکھ کے اکبر سے کوئی بات نہیں کی، کہا میرا اللہ اگر تو اجازت دے تو بیٹا سمجھ کے نہیں، تیرے رسول کی تصویر سمجھ کے ایک وقت ایک لمحے کے لیے اکبر کا چہرہ چوم لوں۔ خالق کی آواز تھی، حسین میرے عرش میں زلزلہ ہے، تو زمین پہ میری حجت ہے، تجھے اجازت ہے، وعدے نبھا دیے تو نے، اب بھی اکبر کو زندگی دے چلا جا۔ کہا جو وعدے نہ نبھائے وہ حسین نہیں ہے، تجھے حسین کی عزت کا واسطہ، اکبر کی ماں پردے میں دیکھ رہی ہے، کم از کم سینے پہ ہاتھ ضرور مارنا۔ ختم ہو گئی میری مجلس۔ تاریخ نے لکھا ہے اکبر آیا تھا، حسین کے بال کالے تھے، اکبر لڑا تھا، حسین کے بال کالے تھے، اکبر کو برچھی لگ گئی، حسین کے بال کالے تھے، لیکن جیسے ہی اکبر کا چہرہ چومنے کے لیے حسین نے اپنا منہ اکبر کے رخساروں پہ رکھا، حسین کا منہ چوم کے جیسے ہی حسین نے سر اٹھایا، جبریل نے تاج ملائکہ اتار کے پھینک دیا، اور حوروں نے ماتم شروع کر دیا، اور جبریل نے رو رو کے کہا اور حسین کی داڑھی سفید ہو گئی، اور اکبر نے میرے مولا کو بوڑھا کر دیا، اور غریب کربلا ایک لمحے میں ضعیف ہو گیا۔ ماشاءاللہ مالک آپ کا گریہ آہ و بکا اپنی پاک بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ سوائے غم حسین علیہ السلام کوئی غم نہ ہو۔ سلامت رہیں۔